یہ ویڈیو تمام میرینرز، کیڈٹس، ڈیک آفیسرز اور میری ٹائم لورز کے لیے ایک ریئل لائف ایکسپیرینس ہے جہاں ٹیم ورک، پلاننگ اور سیمین شپ ہی کامیابی کی ضمانت بنتے ہیں۔ اس ویڈیو میں آپ دیکھیں گے برف سے جمے ہوئے سمندر میں آئس کلاس شپ کی طاقت اور لمیٹیشنز اور سیف نیویگیشن ٹل برتھنگ ود دا ٹگ اسسٹنس۔ So watch till the end to see how the ship safely berth when the sea turns solid۔ اور آپ نے اگر ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ ایسی کئی نالجبل ویڈیوز دیکھنے سے قاصر رہیں گے۔ سو پلیز سبسکرائب، لائک اینڈ شیئر دا چینل۔ یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ سمندر نہیں، برف ہے۔ یہاں ایک چھوٹی سی غلطی پورے جہاز کو اور ویسل ٹریفک کنٹرول سسٹم کو خطرے میں ڈال سکتی ہے۔ یہ ناردرن ہیمیسفیئر کا ایک انتہائی سرد علاقہ ہے جہاں موسم نہیں بلکہ حالات جہاز رانی کو کنٹرول کرتے ہیں۔ درجہ حرارت فریزنگ پوائنٹ سے بہت نیچے ہے، برف باری ابھی ابھی تھمی ہے اور سمندر مکمل طور پر آئس کورڈ ہے۔ ہمارا جہاز اس وقت ایک فروزن پورٹ کی طرف بڑھ رہا ہے اور یہ ایک آئس کلاس شپ ہے جو کہ ایسے سخت حالات اور برف سے ڈھکے ہوئے سمندر میں سیلنگ کے لیے اسپیشلی ڈیزائنڈ ہوتا ہے۔ آئس نیویگیشن شروع کرنے سے پہلے برج ٹیم نے پری ارائیول پریپریشن مکمل کر لی ہے۔ ویدر فورکاسٹ اور آئس چارٹس چیک کیے جا چکے ہیں۔ اسٹیئرنگ گیئر، مین انجن اور باؤ تھرسٹر ٹیسٹ کر لیے گئے ہیں۔ برج اور انجن روم میں میننگ بڑھا دی گئی ہے۔ برج پر ایکسٹرا لک آؤٹ تعینات کر دیے گئے ہیں۔ آئس نیویگیشن کا بنیادی اصول یہ ہے کہ پراپر پلاننگ، سلو اسپیڈ اور مکمل احتیاط مینز فل پریکاشنز۔ آئس نیویگیشن کے دوران کئی اہم پریکاشنز فالو کی جاتی ہیں۔ شارپ ٹرن سے پرہیز کیا جاتا ہے، منیمم اسٹیئرنگ اسپیڈ مینٹین کی جاتی ہے، انجن کو غیر ضروری طور پر اسٹاپ نہیں کیا جاتا، رڈر موومنٹ آہستہ اور اسموتھ رکھی جاتی ہے، جبکہ انجن روم کو اسٹینڈ بائی پر رکھا جاتا ہے تاکہ فوری پاور رسپانس دستیاب ہو اور کسی بھی قسم کی ٹیکنیکل ڈیفیکلٹی سے فوراً ڈیل کیا جا سکے، کیونکہ آئس نیویگیشن کے دوران اگر کسی بھی انٹورڈ چیلنج کو آپ ڈیلے کرتے ہیں تو آپ مزید پھنستے چلے جاتے ہیں۔ اس وقت جہاز فروزن آئس کے قریب پہنچ چکا ہے اور یہ اوپن آئس کے پیسز جہاز کے پاس آنا شروع ہو چکے ہیں۔ آئس پائلٹ آن بورڈ آ چکا ہے۔ برف باری کی وجہ سے چینل بوائز اکثر برف سے ڈھکے ہوئے ہوتے ہیں، اس لیے ویژول نیویگیشن ان ریلائبل ہو جاتی ہے۔ نیویگیشن زیادہ تر رڈار، ایکڈس، جیرو اور پائلٹ کی انسٹرکشنز پر ہی ڈیپینڈ کرتی ہے۔ پورٹ کنٹرول اور وی ٹی ایس کے ساتھ کنٹینیوس کمیونیکیشن برقرار رکھی جاتی ہے اور ان کی جانب سے دی جانے والی ہدایات پر عمل کیا جاتا ہے۔ جیسا کہ آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں کہ یہ برف کے بڑے بڑے سلیب جہاز کی طرف بڑھ رہے ہیں اور ہمارا جہاز کامیابی سے ان کا سینہ چیرتے ہوئے آگے کی طرف موو کر رہا ہے۔ یہ ایک سلو، لہندی اور کنٹرول پروسیس ہے۔ شپ نے منیمم سیف اسپیڈ مینٹین کی ہوئی ہے۔ اس وقت سب زیرو فریزنگ ٹیمپریچر ہے اور انتہائی سرد موسم ہے۔ شپ کرو اس برفانی موسم سے بچنے کے لیے پراپر پی پی استعمال کرتا ہے۔ اکوموڈیشن میں اور تمام کنٹرولڈ ایریاز میں ہیٹرز آن ہوتے ہیں۔ پروپیلر اور رڈر کو بھی آئس سے بچایا جاتا ہے۔ یہ کوئی عام شپ نہیں ہے، یہ ایک آئس کلاس شپ ہے۔ اس کا باؤ اسپیشلی اسٹرینتھنڈ ہوتا ہے تاکہ برف کو توڑتے ہوئے آگے بڑھا جا سکے اور منزل مقصود تک پہنچا جا سکے۔ اب جہاز پورٹ کے بہت قریب آ چکا ہے اور ٹگز جہاز کی طرف بڑھ رہے ہیں تاکہ اس کو اسسٹ کر کے برتھ پر لے جائیں۔ آئس نیویگیشن کے دوران جہاز کے پیچھے بننے والا ریک بھی انتہائی پرکشش ہوتا ہے۔ جیسے جیسے جہاز برف کو توڑتے ہوئے آگے بڑھتا رہتا ہے، ویسے ہی اگر آپ پیچھے دیکھیں تو کچھ ہی دور بعد دوبارہ آئس ایک ساتھ مل کر دوبارہ رستہ بند کرنا شروع ہو جاتی ہے اور یہاں سمندر دوبارہ فروزن ہونا اسٹارٹ ہو جاتا ہے۔ اس لیے آئس نیویگیشن کے دوران زیادہ تر جہازوں کو ایک کنوائے کی صورت میں لے کے جایا جاتا ہے، جو کہ ایک آئس بریکر کو فالو کرتے ہیں۔ آئس بریکر آگے برف کو توڑتا رہتا ہے اور رستہ بناتا رہتا ہے اور باقی جہاز ایزیلی اسے فالو کر لیتے ہیں اور ان کے لیے اتنی مشکلات پیدا نہیں ہوتی اور ان کے حلق کو بھی ڈیمیج ہونے کے چانسز بہت کم ہو جاتے ہیں۔ اس آئس بریکر کے سروس چارجز پورٹ ڈیوز میں انکلوڈ ہوتے ہیں۔
جسے آسان الفاظ میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ آئس بریکر کی اسسٹنس لیں یا نہ لیں، آپ کو اس کے چارجز پے کرنے پڑیں گے۔ دیکھیے کہ اسموتھ سی برف کی سفید چادر نے سمندر کو ڈھانپ رکھا ہے۔ ایسا پرلطف نظارہ آپ کی روح کو فرحت بخشتا ہے، اور یہاں پر اکثر برفانی ریچھ بھی نظر آتے ہیں۔ اب ٹگز جہاز کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ آئس نیویگیشن کے دوران استعمال ہونے والے ٹگ بھی آئس کلاس ہوتے ہیں۔ یہ ٹگز جہاز کے پاس آنے سے پہلے پورٹ کے قریب موجود لوز آئس کو توڑ کر ایک سیف مینیورنگ ایریا کریٹ کرتے ہیں تاکہ جہاز مزید آسانی کے ساتھ برت تک پہنچ سکے۔ ٹگز کی پوزیشن جہاز کے سائڈز پر مارک ہوتی ہے، اور ٹگز اسی پراپر پوزیشن کے ساتھ جہاز کو اسسٹ کرتے ہیں، کیونکہ غلط ڈائریکشن سے اپلائی کی جانے والی فورس سے جہاز کی مینووربلٹی میں بھی فرق آ سکتا ہے، اور اس کا حل بھی ڈیمیج ہو سکتا ہے، اور اس پر آئس پریشر بھی بڑھ سکتا ہے۔ مسلسل ویژول بیئرنگ کے ذریعے جہاز کی پوزیشن مارک کی جاتی رہتی ہے۔ ہم اس وقت برت پر پہنچ چکے ہیں۔ فائنل اپروچ کے درمیان ٹگز جہاز کی پوزیشن مینٹین کرنے میں بڑی اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ کنٹرول، انجن موومنٹ اور ٹگ اسسٹنس کے ذریعے جہاز کو صحیح الائنمنٹ میں لایا جا رہا ہے۔ مورنگ سیکوینس پہلے سے ہی پلانڈ تھا اور ریڈی تھا، جس کے ذریعے مورنگ روپس شور پر پاس کی جا رہی ہیں۔ کچھ ہی دیر ہوئی ہے ہمیں پورٹ پہ پہنچے ہوئے، اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سمندر دوبارہ ایک دم فریز ہو گیا ہے۔ جو آئس ہمارے جہاز نے توڑی تھی وہ دوبارہ سالڈ ہو چکی ہے۔ ڈیک کرو پراپر پی پی استعمال کر رہا ہے۔ مورنگ لائنز بھی تقریباً فریز ہو چکی ہیں، کی وجہ سے اس کا استعمال مزید کریٹیکل ہو چکا ہے، اور ہمارا جہاز سیفلی برتھ پر پہنچ چکا ہے۔ یہ کوئی عام آرڈنری برتھنگ آپریشن نہیں تھا، بلکہ یہ کامیاب آئس نیویگیشن آپریشن تھا۔ ایسے فروزن واٹر میں سیلنگ صرف مضبوط جہاز کا ہی نہیں، بلکہ ڈسپلن، پلاننگ اور گڈ سیمنشپ کا امتحان ہوتا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ آئس نیویگیشن میں ٹیکنالوجی ضرور مدد دیتی ہے، لیکن محفوظ سفر ہمیشہ انسانی مہارت سے ہی ممکن ہوتا ہے۔ امید کرتے ہیں کہ آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ دیکھتے رہیے آپ کا اپنا چینل کیپٹن ٹاک۔ لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ بہت شکریہ۔